خدا کے کلام میں سے آج ہم اسٹڈی کریں گے امثال کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اس کی 20ویں، 21ویں اور 22ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے، وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹا باز کب تک ٹھٹا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ 23ویں آیت، تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر اونڈیلوں گی اور میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ آمین۔ میرے عزیز پیارے بہن اور بھائیوں، آج یہ امثال کی کتاب کی جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس میں سے آج چوتھا لیسن ہے، یہ چوتھا کلام ہے، اور اس کا عنوان ہے حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے۔ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، لوگ سوچتے ہیں کہ حکمت یہ حکمت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، حکمت خدا کا کلام ہے، حکمت خدا کا روح ہے، روح القدس، اور حکمت خداوند یسوع مسیح، حکمت کی سورس خداوند یسوع مسیح ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب کی 8ویں میں لکھا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ جو روح القدس کے وسیلے سے، یعنی حکمت کیا ہے؟ پاک روح ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کلام ہے۔ جو کلام کے مطابق چلتا ہے وہی عقل مند گنا جاتا ہے نا، وہی حکمت کو ماننے والا سمجھا جاتا ہے، وہ حکمت سے بھرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ جو کلام کے مطابق چلتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور مزید اس کے آگے جیسا آپ جانتے ہیں کہ 9 نعمتوں کا ذکر ہے۔ آج حکمت پکار رہی ہے، حکمت کوچے میں زور سے پکار رہی ہے۔ میں نے بتایا، اگر آپ پوچھیں حکمت کیا، کیسے پکار رہی ہے، حکمت کون ہے، حکمت کیا ہے؟ کلام حکمت ہے، یسوع مسیح حکمت ہے، پاک روح حکمت ہے۔ اور اگر ہم کلام کو لیں پلس یسوع مسیح کو لیں پلس روح القدس کو لیں تو یہ از ایکول ٹو حکمت، یعنی یسوع مسیح ہی بنتا ہے۔ کلام، مسیح، روح، یہ سب مل کر یسوع مسیح ہی بنتا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی مجسم ہوا۔ ہاللویا۔ اس کا مطلب ہے پکارنے والے کون کون ہیں پھر؟ حکمت کوچے میں پکار رہی ہے تو خدا کا کلام پکار رہا ہے، یسوع مسیح کا روح پکار رہا ہے، پاک روح، یعنی کہ یسوع مسیح پکار رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آج حکمت کوچے میں زور سے پکار رہی ہے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم بن گئے ہیں کلام سنانے کے لیے۔ آج دنیا میں میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا، چرچز تو بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود خدا کے کلام کو کوئی نہیں روک سکا۔ خدا کا کلام لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور کیبل نیٹ کے ذریعے اور ڈش اینٹیناز کے ذریعے، اور خادموں کے پیغام دنیا میں گھروں میں جا رہے ہیں۔ حکمت پکار رہی ہے۔ کہاں پکار رہی ہے؟ کوچے میں، گلیوں میں، لکھا راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے، بازاروں میں، راستوں میں، پھاٹکوں کے مدخل پر، جہاں سے شہر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج منادی کس طرح سے نہیں ہو رہی۔ آج خدا لاسٹ ٹائم میں، اینڈ ٹائم میں، اپنے روح القدس کے وسیلے سے اور اپنے زندہ کلام کے وسیلے سے آج لوگوں کو بلا رہا ہے۔ خداوند بلا رہا ہے، اور یہ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابھی میں نے پڑھا 22ویں، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ حکمت کوچے میں پکار رہی ہے، حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے کہ اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ کہ یعنی کہ اے گناہ گارو، تم کب تک گناہ میں گرے رہو گے؟ تم کب تک گناہ آلود زندگی میں بھرے رہو گے؟ تم کب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرو گے؟ کب تک؟ ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک؟ کتنا ٹائم آپ لیں گے کہ آپ توبہ کریں؟ وقت نزدیک ہے، وقت قریب ہے، اور تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ حکمت پکار رہی ہے، توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ اے نادانو، کب تک تم نادانی کو دوست رکھو گے؟ حکمت پکار رہی ہے، یعنی خداوند مسیح، خدا کا روح، خدا کا کلام پکار رہے ہیں
ٹھٹا باز کب تک ٹھٹا بازی سے خوش ہوں گے؟ آج ٹھٹا باز لوگ ہیں، آج مسیح قوم میں ٹھٹا بازی ہے، آج کلیسیوں میں ٹھٹا بازی ہے، آج فیملیوں میں ٹھٹا بازی ہے، آج مجبور لوگوں کو دیکھ کر ہنسا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی ہلکے کپڑے پہن لے سستے والے تو اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ اگر آج کوئی غریب اپنی بے بسی کی وجہ سے کسی بھی کام میں ناکام ہو، اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ان کا نام لے کے ٹھٹے مارے جاتے ہیں، خدا کے خادموں پر ٹھٹے مارے جاتے ہیں، خدا کے کلام کو رد کرنے کو بھی ٹھٹا بازی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، حکمت کوچے میں پکار رہی ہے۔ کیا آپ اس کی آواز پر آمین کہیں گے؟ کیا آپ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ اور لکھا، اور احمق کب تک علم سے دعوت رکھیں گے؟ احمق یعنی وہ لوگ جو خدا سے دور ہے۔ احمقانہ حرکت، سب سے بڑی احمقانہ حرکت یہ ہے کہ یسوع سے دور رہنا۔ اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے؟ یعنی اس کلام سے، اس الہی علم سے، یہ جو خدا نے کتاب ہمیں دی ہے، جو خدا نے ایک مقدس کلام ہمیں دیا، لا تبدیل کلام، نہ مٹنے والا کلام۔ آسمان اور زمین مٹ جائیں گے لیکن یہ کلام نہیں مٹے گا۔ یہ کلام ہمیں دیا، لیکن حکمت پکار رہی ہے راستوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں۔ آج ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارے کانوں میں خدا کا کلام کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کلام کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے۔ ہر روز لوگوں نے، کئیوں نے تو ایک کام شروع کیا ہوا ہے، کئی لوگوں نے، وہ ہر روز ورس ایک بھیجتے ہیں۔ کلام آنکھوں کے سامنے بھی آتا ہے، کلام کی آواز کانوں میں بھی آتی ہے۔ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے اور کہتی ہے، نادانو کب تک تم نادانی کو دوست رکھو گے؟ اے ٹھٹھا بازو، تم کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش ہوگے؟ اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے؟ اور حکمت پکار کر کہتی ہے، تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ مسیح یسوع کے پاس آئیں گے، یسوع مسیح نے کہا، جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلنا چاہے گا وہ اس کلام کی بابت جان جائے گا۔ اور یسوع مسیح کی جب شاگردیت میں ہم آ جاتے ہیں، اس نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا کہ کلام کو سمجھے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھو تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، باز آ جاؤ۔ حکمت پکار رہی ہے آج، حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، راستوں پہ اور پھاٹکوں کی انٹریز پر، ہر جگہ پر، گھر گھر میں آج انجیل کا پیغام جا رہا ہے۔ لکھا، تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، حکمت پکار کر کہتی ہے، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ لیکن لکھا، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، 24ویں آیت، اور میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی، اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی۔ آج یاد رکھ لو، حکمت پکار رہی ہے، آپ کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کلام آ رہا ہے، آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کلام سن رہے ہیں، جگہ جگہ منادی ہو رہی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں۔ اگر آپ آج بھی باز نہیں آتے، اگر ہم خدا کے کلام کے شنوا نہیں ہوتے، اگر ہم نہیں سنتے خدا کا کلام، نہیں توبہ کرتے، تو پھر ہمارا کیا انجام ہے؟ لکھا، خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نہیں سنے گا وہ 5 بے وقوف کنواریوں کی مانند رہ جائے گا، کیونکہ یسوع کی آمد بہت قریب ہے، اور یسوع مسیح جب آئے گا تو پھر بے وقوف کنواریاں پھر کھڑکاتی رہ جائیں گی۔ یہ وہ کھڑکانے والی کنواریاں، یہ وہ کھڑکائیں گی بے وقوف کنواریاں جنہوں نے کوچوں میں آواز کو رد کیا، جنہوں نے گلیوں میں خدا کے کلام کو سن کے رد کیا، جنہوں نے گرجا گھروں میں خدا کے کلام کے آواز کو سن کے رد کیا، خادموں کے کلام سن کے خادموں کے اوپر ہی بہتان لگانے لگے، خادموں کی ہی انسلٹ کرنے لگے، خادموں کی برائیاں نکالنے لگے، خادموں کے گناہ گنوانے لگے۔ میرے عزیزو، اگر لکھا، چونکہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی، اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی۔ میرے عزیزو، حکمت کوچے میں پکار رہی ہے، حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، آؤ آج اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ حکمت کوچے میں پکار رہی ہے، آؤ اس کی حضوری میں گھٹنے ٹیک کر دعا کریں۔ حکمت کوچے میں پکار رہی ہے، آؤ ہم پریئر گروپس بنائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دعا کریں۔ آؤ، حکمت پکار رہی ہے، اپنے بھائیوں کو کلام سنائیں، کھوئے ہوں کو زندگی کا پیغام بتائیں، اور خداوند
کے نام سے لوگوں پر رحم کریں، لوگوں کی خطاؤں کو ڈھانپ دیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں۔ حکمت پکار رہی ہے اور کسی دوسرے کے عیب نہ گنوائیں، بلکہ حکمت پکارتی ہے۔ حکمت خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور اسی باب کے پہلے باب کی آخری آیت میں لکھا ہوا ہے، پہلے باب کی ورس 33ویں آیت میں لکھا ہے، جو میری سنتا ہے حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے۔ سنیے، لکھا ہے جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کہیں گے بھائی جسٹن کیا مطلب کہ سن کے اطمینان سے رہے گا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ آج حکمت پکار رہی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے؟ میں آپ کو آج ابھارنا چاہتا ہوں۔ حکمت خدا کا کلام میں لکھا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہاللیلویا۔ آج اس کے راستے ہم سیدھے نہیں بنا رہے، بلکہ ہم تو اس کے راستوں کو اور خراب کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی خدا کا کام کرتا ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہم ادھر ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کی منسٹریز کے اندر خلل ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک بار یہ پکار میرے کانوں میں پڑی تھی، ایک بار یہ پکار میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں نے یہ بہت بار بتایا اپنی ٹیسٹمنی، حکمت کوچے میں پکار رہی ہے۔ اور یہ جب پکار میرے کان میں پڑی تھی ڈاکٹر بہجت بتارسے کے تھرو، اور اس دن میرے اندر میں نے اپنے آپ کو اتنا برا محسوس کیا، میں اپنے آپ سے گھن کھانے لگا تھا، کیونکہ اس وقت خدا کے پاک روح القدس جو ہے خدا کی الہی حکمت ہے وہ مجھ پر نازل ہو گیا تھا مجھے قائل کرنے کے لیے۔ اس نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں خدا کی نگاہوں سے، خدا کے پاک روح کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھوں، تو میں نے اپنے آپ کو بہت گھنونا محسوس کیا۔ میں نے کہا خداوند میں کتنا گناہ گار، میں کتنا کمبخت انسان ہوں اور مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہجت بتارسا نے کہا، کلام سنانے کے بعد اس نے کہا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ابھاروں گا، ڈونٹ لیو انٹل یو سیوڈ، ڈونٹ لیو انٹل یو ریپینٹ۔ اس نے کہا جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، آپ اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ آج میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں آپ گھر تک بھی پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ اور اس نے کہا میری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس کلام کو رد کیا، یا انہوں نے ڈھیل کی، اس بات میں ڈاواں ڈول ہوئے اور کہنے لگے چلو آج ہمیں ایک دو کام ہے، کل ہمیں ایک دو کام ہے، اور وہ توبہ کے بغیر انہوں نے اس ٹائم کو نکال دیا اور اگلی بار ان کو موقع ہی نہ ملا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو آج ابھارتا ہوں، حکمت کوچے میں پکار رہی ہے۔ حکمت کوچے میں اپنی آواز کو بلند کرتی ہے، بازاروں میں، گھروں میں، اور آپ ایک دوسرے کو بتائیں کہ میرے زندہ خدا کی آواز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ٹھٹا بازی سے باز آئیں، گناہ گار گناہوں سے توبہ کریں، احمق علم کی طرف راغب ہوں، اپنے بچوں کو کلام کی طرف راغب کریں، کلام سیکھنے کے لیے جستجو کریں، کلام سیکھنے کی جستجو کریں۔ میرے بھائیوں، حکمت کوچے میں پکار رہی ہے، ورنہ آج لکھا تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی، اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی۔ جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو تم پر ٹھٹھا ماروں گی۔ میرے عزیزو، آج خدا کا کلام جو خدا نے ہمیں دیا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم یسوع مسیح کے قریب آئیں، کیونکہ حکمت کوچے میں زور سے پکار رہی ہے۔ جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ میری دعا ہے کہ جہاں کہیں یہ میسج جا رہا ہے، خدا کا پاک روح آپ سبوں کو قائل کرے، آپ سبوں کو پریپیئر کرے، اور آپ سب لوگ توبہ کریں اور ایک نئے جذبے کے ساتھ خداوند سے چلنے کے لیے عہد باندھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو ویری مچ۔